الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الهنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا. کہیں ہے مازاغ آنکھیں تو کہیں ہے وہ شمس رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. معراج دی دم دام ہاں ہورا دا چرچا عام ہاں. جبریل ہاتا غلام ہاں بلغ العلا بکمالہ. دما پیا ملکا دے وچ دما پیا ملکا دے وچ ہو کے ملے فلکا دے وچ آیا گیا او پلکا دے وچ آیا گیا او پلکا دے وچ کشف دجا بجمالہ.
آیا نہ خالی جو در گیا، جہرا گیا اور تر گیا، پر جوش سکدہ مر گیا، حسنت جمیع خصالہ۔ ابو جہل آئے ہاتھ کنکریاں پا، آکے آکھے اے نبی اے تے دسا، میرے ہاتھ وچ ہے کیا؟ کنکریاں ہاتھاں وچ بول پیاں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے التجا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کا آنا، مل بیٹھنا اور ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، مالک لم یزل ان کا حق سچ مفہوم بیان کرنے والا اور سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے وسیلے سے مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنا آپ، اپنا مال اور اپنے بیوی بچے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اب عزیز وقار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عظمت والے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حماز مشاء بنمیم۔ کریم اللہ فرماتا ہے کہ ذلیل بہت تانے دینے والا، مناع للخیر معتد عصیم، عتل بعد ذالک زنیم۔ فرماتا ہے مالک لم یزل بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہ گار، درشت کھو، اور اس سب پر طرح یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ اب آپ اسی وقار گناہ برحال گناہ ہے، اور مومن کی شان یہ ہے، ایمان والے کی شان یہ ہے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کی شان یہ ہے، قرآن پاک کو ماننے والے، احادیث مبارکہ، حدیث طیبات کو ماننے والے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مومن جو اللہ کو بھی مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو بھی مانتا ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلنے والے جملات کو، نکلنے والے کلامات کو بھی مانتا ہے۔ اس مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مومن ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتا ہے، ہر بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچنے والا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ آدمی کی ولایت و بزرگی سے بہت دور کرتا ہے۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ و زکوٰۃ نہیں رکھتا، فرمایا وہ بندہ پھر اللہ کی بزرگی سے، اللہ کی پاکی سے، اللہ کی ولایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز بھی نہ پڑھے، قرآن بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، زکوٰۃ بھی نہ دے،
اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کو سجدہ سجود بھی نہ کرے، نوافل نہ پڑھے، تہجد و اشراق و چاشت و اوابین بھی نہ پڑھے، اور محبوب علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام بھی نہ پڑھے، ریاکاری سے محفوظ بھی نہ ہو، جھوٹ سے جو ہے وہ نہ بچے، گالی گلوچ سے نہ بچے، حسد سے نہ بچے، اور جو ہے سود خوری سے نہ بچے، تو پھر وہ بندہ اپنے آپ کو ولی نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ نہیں کہہ سکتا، اللہ کا پیارا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جو مومن ہے، مومن کی شان یہی ہے، مومن تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چغل خوری کا فساد اور اس کا عذاب۔ گزشتہ جمعے بیان کیا غیبت کے بارے میں کہ غیبت کی تباہ کاریاں، غیبت کیا ہے، غیبت سے کیا عذاب آتا ہے، غیبت سے جو ہے کیا ہوتا ہے، غیبت کرنے سے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہوتا ہے، کتنا گناہ ہے، کتنا گناہ ہے اور اس کا عذاب کیا ہے۔ تو اس جمعے کو ہم نے جو ہے اس کا جو وقت ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے جو موضوع ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چغل خوری کا فساد اور اس کا عذاب۔ چھوٹی سی بات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چغل خوری ہے کیا، ہم یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ادھر اٹھے وہاں سے جو ہے وہ چلے گئے، آگے جا کر بیٹھے تو ہم چغلی کر دی، چغلی کرتے رہے، چغلی کرتے رہے، بات کرتے رہے، آگے جو ہے وہ بات جو ہے وہ پھیلاتے رہے، پھر ہم نے کہا کہ یار اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ چغل خوری وہ بدترین گناہ ہے جس کی بدبو سے چغل خور گھر اور باہر سب جگہ بدنام اور غیر معتبر ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بہت بڑا اس بندے کے لیے عذاب ہے کہ اس بندے سے کوئی بندہ، کوئی مخلوق جو ہے وہ پیار نہیں کرتی، اور چغل خور کے لیے آخرت کا عذاب بہت ہی دردناک ہے کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے ہوں گے، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، اور جس میں وہ پوری طرح جلے گا، اس کی قبر میں آگ جو ہے وہ دردناک ہوگی، اور اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا جس سے اس کی زبان اور منہ جلتے رہیں گے۔ کس کے؟ جو چغل خور ہے، چغل خوری کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آیت کریمہ میں فرمایا عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ فرمایا جو زنیم کا لفظ اس میں استعمال کیا گیا ہے، عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زنیم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو۔ زنیم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو، اور اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ جو شخص بات کو نہیں چھپاتا، چغلی کھاتا ہے، تو یہ اس کا یعنی حرامی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ احیاء العلوم شریف میں یہ حدیث مبارکہ 342 صفحات پر جو ہے وہ صفحے نمبر پر موجود ہے۔ کیا کہ زنیم سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو، یعنی کہ جو چغل خوری کرتا ہے، فرمایا وہ بندہ ایمان والا تو درکنار بلکہ وہ حرامی ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، سرکار فرماتے ہیں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ بخاری شریف میں بھی حدیث مبارک موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اور مکاشفۃ القلوب میں موجود ہے، اور احیاء العلوم میں بھی یہ موجود ہے. دیگر کتب احادیث کے اندر یہ احادیث مبارکہ موجود ہے. یہ سرکار کا فرمان عالی شان موجود ہے. وہ سرکار جو بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ محبوب میرا ایسے بولتا ہی نہیں جب تک میں وہی نہ بھیجوں. وہ محبوب جب چہرہ انور مبارک دکھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، جو اپنی زلف مبارک دکھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجا، جو کمبل مبارک اوڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، جو کملی مبارک اوڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، جو مالک لم یزل فرماتا ہے اے محبوب میں الحمدللہ رب العالمین ہوں. محبوب میں نے تجھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنایا ہے. وہ محبوب فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من نام، فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، سرکار فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. توجہ سے سننا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور اللہ کا کلام سنایا جائے تو دیگر مصروفیات کو ترک کر کے اسی کو سنا جائے، کیونکہ اس میں جو ہے بیان میں جہنم کا، جنت کا، اللہ کے محبوب کا، اصحاب کا اور اصحاب رسول کے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اس میں ساتھ ساتھ جو ہے شیطان یا جو ہے وہ کافر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، دیگر جو بھی جو ہے وہ بدترین کافر ہے ان کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو جب بندہ جو ہے وہ اپنی عبادت میں لگا رہے یا پڑھتا رہے تو پھر پتہ نہیں چلے گا اس کو کہ میں نے کہاں پہ جو ہے یہ تسبیح کو روکنا ہے اور کہاں پہ اس تسبیح کو جاری کرنا ہے. جب آپ بیان سنیں، وعظ و نصیحت سنیں تو فرمایا توجہ کے ساتھ سنیں. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جب تشریف لاتے ہیں تو کچھ صحابہ کرام اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. سننا توجہ سے کہ سرکار مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، سرکار کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. تو کچھ صحابہ کرام ایک گروہ جو ہے وہ بیٹھ کر دین کے مسائل سمجھ رہا ہے، دین کی باتیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں. وہ صحابی رسول اٹھتا ہے کہ میرے پیاروں اللہ کے محبوب نے فلاں جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان جو ہے وہ ہمیں سنایا ہے. دوسرا صحابی رسول کھڑا ہوتا ہے، اے صحابہ، اے یارو، اللہ کے محبوب نے وضو کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے. دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا سرکار کا فرمان سناتا ہے، چوتھا کہتا ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے ذکر والے گروہ میں نہیں بیٹھتے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ سرکار جو ہے اس گروہ میں بیٹھتے ہیں جہاں پر دین کی باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا دین جب سیکھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ ذکر و اذکار کو بند کر دیا کرے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے؟
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے عزت و جلال کی قسم اللہ وحدہ لا شریک کی، جب مالک لم یزل نے جنت کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ 8 قسم کے لوگ تیرے اندر نہیں آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 قسم کے لوگ جنت میں نہیں داخل ہوں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں ان 8 میں 3 قسم کے لوگ یہ بھی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا وہ شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو، پہلا شخص جو ہمیشہ شراب پینے والا ہو۔ سرکار کا فرمان ہے اللہ نے جنت کو بنایا، جنت کے سامنے اللہ نے فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم 8 قسم کے لوگ تجھ میں داخل نہیں کروں گا۔ پہلا جو شخص ہے وہ شراب پینے والا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ دوسرا شخص جو جنت میں داخل نہیں ہوگا جو بار بار زنا کرنے والا ہے، بار بار زنا کرنے والا، سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں تیسرا شخص جو جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ چغل خور ہے، جو ہمارا موضوع ہے۔ چغل خور سرکار فرماتے ہیں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کی قوم میں جب قحط پڑا، آپ نے یہ 12 مرتبہ واقعہ سن رکھا ہے، جب بنی اسرائیل میں قحط پڑا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں جاتے ہیں، وہاں پر استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، پر بارش نازل نہیں ہوتی تو عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ ہم سارے تیری بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، یہ مال مویشی مر رہے ہیں، یہ نباتات، یہ جو ہے وہ پودے، یہ حشرات، یہ سب کچھ جو ہے اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار رہے ہیں، صرف اور صرف قحط کی وجہ سے کہ باری تعالیٰ انسان پریشان ہے، ساری انسانیت پریشان ہے پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، تو بارش مولا برسا دے تاکہ جو ہے وہ سب خوشحال ہو جائے، درخت بھی خوشحال ہو جائے، چرند پرند بھی خوشحال ہو جائے، زمین میں رہنے والے حشرات الارض بھی خوشحال ہو جائے، زمین کے اوپر رہنے والے یہ انسان بھی، تیرے بندے بھی، تیری مخلوقات بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ خوشحال ہو جائے۔ مولا بارش برسا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں نے بارش نہیں برسانی۔ مولا بارش کیوں نہیں برسانی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں برسانی کہ تیرے اس مجمع میں، تیرے اس گروہ میں ایک بندہ ایسا ہے جس سے میں ناراض ہوں۔ ناراض کیوں ہوں؟ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس سے میں ناراض ہوں۔ اب احیاء العلوم میں یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ جو ناراضگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے پر، وہ یہ تھی، فرمایا اللہ نے موسیٰ اس لیے ناراض ہوں کہ یہ بندہ چغل خوری کرتا ہے، یہ بندہ چغل خور ہے، اور اس چغل خور کی وجہ سے تمام مجمع والوں کی دعا کو میں قبول نہیں کر رہا۔ چغل خور کی فرمایا نحوست اتنی ہے، نحوست اتنی ہے، اللہ کا پیغمبر، اللہ سے کلام کرنے والا، اللہ کے برگزیدہ بندے بھی اس میں شامل ہیں، پر دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، پر دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی، تو اللہ فرماتا ہے اس لیے نہیں ہو رہی کہ تمہارے درمیان میں نحوست والا بندہ موجود ہے جو چغل خور ہے۔ اللہ اکبر۔ جو وہ چغل خور وہاں پر کھڑا ہو کر یا وہاں پر بیٹھ کر اپنے سر کو جھکا کر وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، مولا تو نے میرا پردہ رکھا، تو نے میرا جو ہے لاج رکھی، تو نے میری، مولا آج بھی میری لاج رکھ لے کہ میں لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں، شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں لو لگاتا ہوں کہ
کہ میری بخشش فرما، میری مغفرت فرما، اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، توبتاً نصوحا، سچی توبہ کرتا ہوں، دوبارہ چغل خوری نہیں کروں گا۔ تو ابھی وہ اس نے معافی مانگی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی مجمع میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے التجا کی ہے، اللہ نے چھم چھم بارش کو برسانا شروع کر دیا۔ پتہ یہ چلا جس مجمع میں، جس جگہ میں، جس چک میں، جس بزرگ کے گروہ میں چغل خور بندہ موجود ہو تو وہاں پر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ چغلی کہتے کسی ہیں، چغلی کہتے کسی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس بات کو ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہو اس بات کو جو ہے وہ ظاہر کرنا یہ بھی چغلی کہلاتا ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کوئی عیب کر بیٹھا ہے، یا جو ہے وہ اس کی اولاد سے، اس کے بچوں سے یا اس کے نوکر سے کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا۔ اب وہ دیکھنے والے نے، جس نے دیکھا، وہ جا کر اسے بتاتا ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں، ایسا ہے، یہ چغلی ہے۔ اور دوسرا نمبر یہ بھی چغلی ہے کہ ایک نے بات کی، اس بات کو دوسرے اس کے مخالف تک پہنچا دی۔ آج کرتے کیا ہے، آگ لگانے والے، چاہے وہ عورت ہو، عورتیں ہو یا مرد ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو یا لڑکے ہو، کیا کرتے ہیں، بات سنی، اسے پتا ہے کہ اس کے ساتھ لڑائی ہے، اس کے پاس چلا گیا، چائے پی، اس سے شربت پیا، مشروب پیا، ٹہکے سے اس کے ساتھ بات کی، کہا یار پتہ بات کیا ہے، میں تیرے سے بات کرنے آیا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے۔ بھائی کیا دکھ ہوا ہے؟ بس یار وہ جو تیرا بھائی ہے نا، وہ فلاں جگہ پر بیٹھ کے تیرے بارے میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی بڑا ظالم ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، یہ کر دیا ہے، میری زمین کو جو ہے وہ غصب کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، رشتوں کا معاملہ ہو گیا ہے، یار اس نے تیرے بارے میں بڑی بڑی باتیں کی ہے، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اسے یہ سنا دیا کہ یار وہ تو میرا دوست ہے۔ وہ بھی آگے چغلی سننے والا بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہو یار تو نے تو وہاں پر میری سائڈ لی ہے، میری خیر خواہی کی ہے، لہذا یہ ایک کپ کی بجائے دوسرا کپ بھی تو پی لے، خوش ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط بات ہے، انتہائی غلط ہے، انتہائی غلط ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس کسی کی چغلی کرے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ چغلی کرنے والا خود فاسق ہے، فاسق کی گواہی بھی جائز نہیں ہے، فاسق کی جو ہے بتائی ہوئی بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فتبینوا ان تصیبوا، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بیجا جو ہے وہ تم سزا نہ دے بیٹھو۔ فرمایا وہ تو خود فاسق ہے، جو آپ تک خبر لے کے آنے والا ہے تو آپ تو خوشی کے ساتھ جو ہے وہ اسے ویلکم کر رہے ہیں تاکہ وہ بارہا مرتبہ یہ گناہ کرتا رہے۔ فرمایا اسے ڈراؤ، اس کی اصلاح کرو، اسے جو ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے اسے روکو کہ بھائی یہ بری بات ہے۔ اور پھر فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان میں گمان جو ہے وہ کچھ گناہ والے ہیں۔ فرمایا چغل خور جو ہے وہ بہت، ایک تو جو ہے گناہ کبیرہ ہے، پر گناہ کبیرہ تو نہیں کہتے، پر ہے بہت بڑا گناہ یہ بھی، یہ اس کو جو ہے وہ معمولی نہ سمجھو،
کہ اس نے چغلی کی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ لڑتے پھر تو رہو. فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک عبرت کے لیے ایک اور چغلی والا جو ہے وہ واقعہ سنے. حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، پہلے سنا کہ آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کا ہاتھ سالی دور نہیں ہو رہی، اس وجہ سے اس میں چغل خور موجود ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے. اب کیا ہے، حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص غلام بیچ رہا تھا. وہ غلام بیچ رہا تھا تو غلام بیچتے ہوئے اس نے کہا کہ اس میرے غلام میں کوئی بڑا عیب نہیں ہے، کوئی بڑا عیب نہیں ہے. عیب کیا ہے اس میں؟ عیب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف چغل خور ہے، یہ صرف اور صرف چغل خور ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، چغل ہی خور ہے، کیا کر لے گا چغلی کر کے، چھوٹا اسے سمجھا بھائی، یعنی کہ معمولی سی بات ہے چغلی کرنا، کوئی بات نہیں. اسے قبول کیا اس نے. اب وہ اس کے ساتھ رہنے لگا، کام کاج کرنے لگا، روٹی کپڑا سب کچھ جو ہے وہ لینے لگا، پہننے لگا، اوڑھنے لگا، سب معاملات جو ہے وہ چلتے رہے. اب وہ بندہ بھول گیا کہ یہ چغل خور ہے. اس نے کیا کیا، وہ چغل خور جو ہے اب اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے، جا کر اسے کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے گھر والا جو ہے، تیرا خاون، تیرا شوہر، تیرا مجازی خدا جو ہے وہ تیرے سے محبت نہیں کرتا بلکہ کسی اور بیوی کو گھر میں لانا چاہتا ہے. اس نے کہا، عورت نے کہا پھر میں کیا کروں؟ 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 اس نے کہا ایسا کر، جب رات کو تیرا گھر والا سویا ہو تو اس کی داڑھی کے نیچے والے جو بال ہیں نا وہ تو نے کاٹ لینے ہیں، اس پر میں دم کروں گا اور پھر جو ہے وہ تیرے علاوہ کسی سے محبت وہ نہیں کرے گا. اس نے کہا چو یہ تو معمولی بات ہے، کوئی بات نہیں، آج رات کو جب وہ سوئے گا تو میں بال کاٹ لوں گی اور پھر تجھے دوں گی اور تو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنا تاکہ وہ دوسری شادی نہ کرے. چغل خور تھا. اب اس نے کیا کیا، وہی چغل خور جو ہے اب اس کے خاوند کے پاس، اس کے گھر والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے کہ تیری بیوی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے اور تجھے وہ قتل کرنا چاہتی ہے، تجھے مارنا چاہتی ہے اور تو اپنا خیال رکھا کر. اس نے کہا یہ تو بات غلط ہے، یہ ہو نہیں سکتا. اب وہ بندہ بھول گیا کہ یہ چغل خور ہے، جس کو میں نے اپنے گھر رکھا ہوا تو یہ تو بتایا تھا انہوں نے پہلے یہ کہ چغل خور ہے، میں نے اسے معمولی سمجھا. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر آج رات کو دیکھ لینا. اچھا چلو میں رات کو جو ہے وہ ایسے آنکھیں بند کر کے لیٹوں گا، پتہ چل جائے گا کہ میری بیوی کرتی کیا ہے. اب وہ بندہ جو ہے اس کے پاس مختلف خبر پہنچ گئی، بیوی کے پاس مختلف خبر ہے. اب بیوی جو ہے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے تاکہ کوئی اور بیوی جو ہے یہاں پر حائل نہ ہو، کوئی اور عورت نہ آئے، وہ ایک جو ہے وہ کینچی نما یا اسرا نما کوئی چیز جو ہے وہ داری لے کر جو ہے اپنے خاوند کے پاس، اس کی چارپائی کے پاس پہنچتی ہے تاکہ وہ داڑھی کے نیچے کے بال جو ہے وہ اتار لے اور اس پر عمل کیا جا سکے. جب اس کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہ تو پہلے جاگ رہا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے، تو اسے پکڑ لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ اسے مار دیتا ہے. جب اسے مار دیتا ہے تو لڑکی کے گھر والوں کو جو ہے وہ بتاتا ہے، لڑکی کے گھر والے اسے مار دیتے ہیں. تو وہ بندہ اپنا آپ جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو اس میں فقہاء کرام نے، یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، یہ واقعات میں یہ موجود ہے اور یہ حدیث طیبات کی کتابوں میں موجود ہے. فرمایا حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے، یہ ان بندوں کو یعنی کہ اس میاں بیوی کو سزا یہ کیوں ملتی ہے، وہ اس وجہ سے ملتی ہے کہ وہ چغل خور کو معمولی بات سمجھتے تھے. یعنی کہ چغلی کوئی عام سی بات ہے، معمولی سی بات ہے.
حالانکہ ایسی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ چغل خوری کی وجہ سے میاں بیوی قتل ہو گئے، تو اس لیے تو سرکار نے بھی یہی فرمایا لا يدخل الجنت نمام، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آخری حدیث مبارکہ اور اس کے بعد بس کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کسی کام کے گھر سے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک قبرستان آتا ہے، یہ بھی آپ نے کافی مرتبہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ راستے میں قبرستان آتا ہے تو سرکار صلی اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ رک جاؤ، صحابہ رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دو قبریں جو ہیں، یہ قبر اور یہ قبر، یہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ بات سمجھے کہ سرکار سواری کو روک لیتے ہیں، نیچے آتے ہیں، فرماتے ہیں صحابہ یہ دو قبریں جو ہیں ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کا علم وراء الورا ہے۔ صحابہ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بات معمولی سی ہے، ایک بندے کو جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جہاں آتا پیشاب کرتا وہ کپڑے جو ہے وہ پیشاب سے جو ہے اس کے قطرات آتے، یا جسم کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کے قطرے آتے تھے، یہ اس کو معمولی سمجھتا تھا، لہذا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا شخص اس کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ بندہ، یہ لڑکا، یہ جوان چغل خور تھا، یہ چغلیاں کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ دو شاخیں لے کر آؤ، کھجور کی یا کہ ببول درخت کی، یہ دونوں کی، کھجور کی یا ببول درخت کی دو شاخیں منگوائی سرکار نے، اور ان دو شاخوں کو سرکار نے والسلام نے ایک اس قبر پر رکھ دیا، دوسری اس قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب تک یہ ہری رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، یہ دونوں قبروں والوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ جب یہ سوکھ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، جو ہے وہ تر ہو جائیں گی، تو ان کو ہٹا لیا جائے گا یا اڑ جائیں گی، تو پھر ان کے اوپر عذاب شروع ہو جائے گا۔ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک لم یزل ہم سب کو چغل خوری سے محفوظ فرمائے اور ایسے چغل خوروں سے بچنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پکا سچا غلام بنائے۔ وما علیہ الا اللہ۔